السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو قافلہ حبشہ گیا اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تو وہ میں حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق وہ حالات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ حبشہ پہنچ گئے اور شاہ حبشہ نجاشی نے ہمیں اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دے دی تو ہم کو یہاں اپنے دین کے بارے میں مکمل امن نصیب ہو گیا۔ ہم جس طرح چاہتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کوئی شخص نہ ہمیں اذیت پہنچاتا اور نہ گفتگو سے ہماری دل آزاری کی جاتی۔ قریش کو جب ہمارے ان خوشکن حالات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام رؤساء کو بلا کر ہمارے بارے میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اہل مکہ میں سے 2 ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو بڑے زیرک، دانا، معاملہ فہم اور سیاسی امور میں مہارت رکھتے ہوں۔ انہیں بطور سفیر نجاشی کے پاس بھیجا جائے اور ان کے ہمراہ چمڑے کے قیمتی اور نفیس مصنوعات بطور تحفہ بھیجی جائیں۔ ہمارے نمائندے یہ تحائف ان کے پادریوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو بطور تحفہ پیش کریں اور ان کے ذریعے بادشاہ تک رسائی حاصل کر کے اس سے یہ حکم جاری کرائے کہ یہ لوگ حبشہ کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کو منتخب کیا۔ ان کی ذہانت اور سیاسی داؤ پیچ میں ان کی مہارت مسلم تھی، چنانچہ ان کو بلا کر یہ ہدایت دی کہ تم وہاں جا کر تمام پادریوں اور مذہبی علماء سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی خدمت میں یہ تحائف پیش کرنا، اس کے بعد نجاشی سے ملاقات کرنا اور اس کی خدمت میں مکہ کے یہ نوادرات بطور نذرانہ پیش کرنا۔ دوستو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ بادشاہ کے لیے انہوں نے تحائف کے علاوہ ایک اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا اور ایک گراں بہار ریشمی جبہ بھی انہیں دیا اور یہ تاکید کی کہ بادشاہ مسلمانوں کو ملاقات کا موقع نہ دے اور ان سے گفتگو کی نوبت ہرگز نہ آنے پائے۔ تم کوشش کرنا کہ اس کے بغیر ہی بادشاہ ان کی جلا وطنی کا حکم صادر کرے۔ چنانچہ یہ دونوں مکہ سے روانہ ہو کر حبشہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ بڑے امن سے وہاں زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے پادریوں اور مذہبی پیشواؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور جب بھی کسی بطریق کی خدمت میں جاتے تو بڑے تعظیم سے سلام عرض کرتے، اس کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے، پھر یہ بتاتے کہ ہمارے شہر مکہ سے ہماری قوم کے چند احمق اور نادان نوجوان آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین بھی ترک کر دیا اور آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے ایک ایسا دین گھڑا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں ہماری قوم کے سرداروں نے آپ کے بادشاہ سلامت کی خدمت پہ بھیجا ہے۔ آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جب ہم بادشاہ کی خدمت میں اپنی یہ عرضداشت پیش کریں تو آپ ہماری سفارش فرمائیں اور بادشاہ کو کہیں کہ ان لوگوں سے گفتگو کیے بغیر انہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم دیں، کیونکہ ان کے حالات سے اور ان کی حماقتوں اور نادانیوں سے ان کی قوم جس قدر واقف ہے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ان مذہبی پیشواؤں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس معاملے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ دونوں سفیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، پہلے اس کو سجدہ کیا، پھر بڑے ادب و احترام سے اس کی خدمت میں وہ تحائف پیش کیے جن کو اس نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے مدعا بیان کرنا شروع کیا کہ اے بادشاہ، ہمارے شہر کے چند بیوقوف اور احمق نوجوان آپ کے ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ ان احمقوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین بنا دیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں ہماری قوم کے سرداروں نے جو ان لوگوں کے باپ، چچے اور قریب رشتہ دار ہیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں مکہ واپس جانے کا حکم دیں۔ ان کو قوم کے لوگ ان کے حالات سے اچھے سے باخبر ہیں اور ان کی معیوب اور نازیبا حرکتوں سے آگاہ ہیں۔ انہی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کی سرزنش کیا اور وہ بھاگ کر یہاں چلے آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کو اس سے زیادہ کوئی اور بات ناگوار نہ تھی کہ نجاشی مسلمانوں سے گفتگو کرے۔
عمرو بن عاص جب بادشاہ کی خدمت میں عرضداشت پیش کرنے سے فارغ ہوئے تو ان مذہبی پیشواؤں نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ان دونوں نے سچ کہا ہے، بے شک ان کی قوم ان کے عیوب اور ان کی حماقتوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجئے تاکہ یہ انہیں اپنے ملک میں واپس لے جائیں۔ اپنے پادریوں کی یہ بات سن کر نجاشی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یوں میں ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ انہوں نے پناہ کے لیے میری ہمسائیگی اور میرے ملک کو پسند کیا ہے، دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر انہوں نے میرا سہارا لیا ہے۔ جب تک انہیں بلا کر میں ان سے حالات دریافت نہ کروں، اس وقت تک میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے ان دونوں کے الزامات کی تصدیق کی تو انہیں یہاں سے واپس بھیج دوں گا، لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہوا تو ان کی حفاظت کروں گا، اور جب تک وہ میری پناہ میں رہیں گے ان کے ساتھ حسن مروت سے پیش آؤں گا۔ پھر اس نے صحابہ کرام کو بلانے کے لیے اپنا قاصد بھیجا۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا شروع کیا۔ بعض نے کہا، اس شخص کے پاس جب تم جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ وہ لوگ جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کیے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی برکت سے سارے خوف اور اندیشے ان کے دل سے کافور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ بخدا ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے اور جس چیز کا ہمیں ہمارے نبی کریم نے حکم دیا ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یہ تہیہ کرنے کے بعد ان وفا شعاروں کا گروہ جب نجاشی کے پاس پہنچا تو نجاشی نے ان کے آنے سے پہلے اپنے پادریوں کو بھی وہاں جمع کر رکھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے غلامان مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیسا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنا آبائی مذہب اور میرا دین بھی قبول نہیں کیا اور اپنا آبائی مذہب بھی چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی اور مذہب کو اختیار کیا؟ مسلمانوں نے اپنی ترجمانی کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ بادشاہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اٹھے اور یوں گویا ہوئے۔ تو گائز، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو حضرت جعفر بن ابی طالب کا جو خطاب انہوں نے کیا یا نجاشی کو جواب دیا، تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور باقی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔